السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، دارالعلوم دیوبند سے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے پوری ہندوستانی مسلمانوں کے لیے۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور بالخصوص دارالعلوم دیوبند میں علم حاصل کرنے والے طالبان علوم نبوت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کیا ہے خبر، پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ ایسے میں ایک اور افسوسناک خبر ہے ناظرین اکرام، بڑے غم کے ساتھ آپ کو سنانی پڑ رہی ہے کہ پاکستان کے ایک مشہور و معروف عالم دین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ناظرین اکرام، علامہ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو کہ ایک مشہور و معروف عالم دین تھے۔ بالخصوص ختم نبوت پر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے میں ناظرین اکرام، ان کے انتقال پر حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کر لکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر دلی صدمہ ہوا۔ ختم نبوت اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایک گونجتی آواز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور مشہور عالم دین مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے ٹویٹ کر لکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کے سانحہ انتقال نے سب کو غمزدہ کر دیا ہے۔ ان کا خمیر عشق رسول سے گنگا ہوا تھا اور بلا شبہ وہ ملک میں ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کی سب سے گرجدار اور بے خوف آواز بلکہ تحریک تھے۔ رب کریم درجات بلند فرمائے اور آقا پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں اور کمنٹ باکس میں بھی ان کے لیے کوئی دعا یا جملہ ضرور لکھیں۔ ناظرین اکرام، دارالعلوم دیوبند سے جو بڑی خوشخبری کھل کر سامنے آئی ہے، جی ہاں ناظرین، کووڈ-19 کے سبب جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ تقریباً 8 مہینوں سے ہندوستان بھر کے دینی مدارس مکمل حکومتی گائیڈ لائن کو اختیار کرتے ہوئے دینی مدارس مکمل طور پر بند ہے۔ الحمدللہ ایسے میں اتر پردیش حکومت کی جانب سے 23 نومبر سے سبھی کالجز اور ڈگری کالجوں کو آئندہ 23 نومبر سے 50% طلبہ و طالبات کے داخلے کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسی نہج پر دارالعلوم دیوبند سمیت دیگر دینی مدارس نے بھی اپنے یہاں تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس طرح کی رپورٹ دی ہے سمیر چودھری صاحب نے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں بہت ہی جلد مدارس کے ذمہ داران بھی ضلعی اعلیٰ افسران سے ملاقات بھی کریں گے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش حکومت کے ذریعے تمام اضلاع کے کلکٹروں اور اعلیٰ تعلیمی افسران کو مکتوب ارسال کر کے تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہدایات کے مطابق صوبے میں تمام کالجز اور ڈگری کالجز میں تعلیمی سلسلہ آئندہ 23 نومبر سے بحال کر دیا جائے گا، لیکن اس میں کورونا گائیڈ لائن کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ گائیڈ لائن کے مطابق کسی بھی ہال یا کمرے میں اس کی حد سے 50% کم تعداد اور زیادہ سے زیادہ 200 طلبہ و طالبات کو بٹھایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی فیس ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ، تھرمل اسکیننگ کے علاوہ سینیٹائزر اور ہینڈ واش کا معقول بندوبست کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ کورونا مہاماری کے سبب گزشتہ مارچ سے ملک کے سبھی کالج، ڈگری کالج، یونیورسٹیاں اور مدارس بند ہیں۔ اس متعلقہ جاری ہدایت نامے میں چیف سیکریٹری مونیکا گرگ نے کہا کہ 23 نومبر سے سلسلہ وار طریقے سے کلاسیں شروع کر دی جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کی خبر الحمدللہ آئی ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں ابھی تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی سمیت دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی و دیگر علماء افسران سے بھی پہلے ہی ملاقات کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ سہارنپور منڈل میں 80 ڈگری کالجز، جن میں 75,000 سے زائد طلبہ و طالبات الگ الگ درجات میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 23 نومبر سے حکومت کی ہدایات کے بعد سبھی کالجوں کے گیٹ کھلیں گے۔ حالانکہ اس سے قبل ان اداروں میں صرف امتحانات ہوئے ہیں، مگر اب تعلیم کا سلسلہ باضابطہ شروع کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ خبر آپ حضرات کو کیسی لگی ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، جیسے ہی دارالعلوم دیوبند کی جانب سے کوئی آفیشیل پیغام آ جائے گا وہ بھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔